وقت این آر او کی مذمت کون کر رہا ہے اور کون حمایت؟ کیا زرداری صاحب کے قریبی رفقا ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ٹیلی فون لائن میں میرے ساتھ انصار عباسی صاحب موجود ہیں. انصار السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. انصار عباسی صاحب یہ بتائیں، کوئی اخلاقی دباؤ میں آ کے استعفیٰ دینے کو تیار ہے؟ ان تمام شخصیات میں سے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ صرف الزام اگر ثابت ہو گیا کہ بینیفیشریز کی لسٹ میں میری بیوی کا نام ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. کیا کوئی ان کی کیبنٹ میں سے تیار ہے یہ بات کہنے کے لیے، یا سب اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اب یہ تو اب دیکھنے کا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ بہت ہی زیادہ مورل اور پبلک پریشر ہوگا اس وقت گورنمنٹ کے اوپر کہ جن لوگوں کے اس لسٹ میں چونکہ اب آفیشلی اناؤنس کیے ہیں اور ان کے لا منسٹر نے خود اناؤنس کیے ہیں، تو جو نام اس میں شامل ہیں تو ایکسپیکٹ جنرلی یہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم گورنمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور گورنر سندھ جتنے بھی لوگ جو پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں ان کو ریزگنیشن دینا پڑے گا. اور اگر یہ نہ دیا تو پھر ڈاکٹر صاحب جو میں فورسی کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ورنہ ادروائز مشکلات بڑھیں گی، پریشر زیادہ ڈیولپ ہوگا، میڈیا کا پریشر ہوگا، پولیٹیکل پریشر ہوگا، اور جس سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ میں کافی پرابلمز آئیں گی. اور جیسے کہ آپ نے پرائم منسٹر کا کہا، اب تو حالات اس قسم کے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بھی ایک ایبہورنس نفرت کا اظہار کیا ٹورڈ این آر او. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ایون جن کے اوپر زرداری صاحب کے بہت احسانات ہیں، جن میں ذوالفقار مرزا صاحب شامل ہیں. آپ دیکھیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے قومی اسمبلی میں بیٹھ وہاں پہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے تو وہاں پہ انہوں نے ایک اناؤنس کیا، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اپنی آبزرویشن دی کہ میں اور میرے شوہر ہم نے کسی بھی قسم کے این آر او سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیں باعزت طریقے سے عدالتوں سے بری کیا گیا. سو ایک بڑا ایک کلیئر سا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایون ود ان گورنمنٹ اور ود ان پاکستان پیپلز پارٹی این آر او کے متعلق ایک ایبہورنس ایک آپ کو کلیئر کٹ ایک نظر آ رہی ہے. اور اگر آج آپ نے سنا ہو جہانگیر بدر صاحب کو، تو ایون جہانگیر بدر صاحب چونکہ ان کا نام ہے تو اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیسز کے متعلق بھی تھوڑا سا آپ ڈیٹیلز دیں. وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کیسز کی ڈیٹیلز لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو ہر ایک کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے اربوں روپے کھا لیے، زیادہ پیسہ کھا لیا. تو اس کا بھی مطلب ان کا یہ تھا کہ ان کی پوزیشن کا مطلب کلیئر ہو کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی کرپشن ہو سکتا ہے، منسٹریل اتھارٹی ہو، اپوائنٹمنٹس کے متعلق ان کا کیس بنا ہو. سو یہ جو ایک سینیریو نظر آ رہا ہے تو اس میں کافی کمپلیکیشن ہے اور گورنمنٹ بہت پریشر میں اس وقت. اور اچھا انصار یہ بتائیں، یعنی اس وقت یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کچھ لوگوں نے جھوٹ کیوں بولا ہے بار بار؟ کچھ بہت سینئر وزراء نے، سفیروں نے، انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے این آر او سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان کا نام انہی کی حکومت کا وزیر آج لسٹ میں اناؤنس کر رہا ہے. کہ جھوٹ کیوں بولا؟ ان کو کسی قسم کا کوئی لحاظ، کوئی یعنی میں کچھ سخت زبان نہیں استعمال کر، کسی قسم کا احساس ہے کہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے لوگوں کے سامنے؟ ایک دن پہلے، 2 دن پہلے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دیکھیں اس میں بس آج ہی اگر آپ دیکھیں آج حسین حقانی صاحب کا آج بھی خبر چھپی ہے ان کے وکیل کی طرف سے کہ انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور آج میں جب کہ سنا تھا جیو پہ ہی تو حسین حقانی صاحب ایک موقع کے اوپر سے لڑ پڑے، بالکل جذباتی ہو گئے. اب آپ نے جو بات کی دیکھیں اس کے علاوہ کچھ منسٹر نے بھی کہا پہلے، جس میں احمد مختار صاحب نے کہا کہ انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کچھ اور لوگ تھے، یوسف تالپور صاحب تھے. لیکن آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نیب کی طرف سے لسٹ جو ہے یہ اناؤنس کی گئی. اس میں لا منسٹری جو ہے لا منسٹر نے آفیشلی کے کہنے کے اوپر یہ چیز اناؤنس کی. اب گورنمنٹ آپ کی ہے، نیب آپ کے اندر ہے، اور یہ پرائم منسٹر کے انسسٹنس کے اوپر، پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر یہ چیز اناؤنس ہوئی. تو اب سارے کا سارا ملبہ رحمان ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا این آر او سے. دیکھیں رحمان ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ سارے کے سارے ایکچولی ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہے تھے کہ یہ لسٹ جو ہے یہ پبلک کی جائے گی آفیشلی. اگر میڈیا میں فرض کریں ہم نے لسٹ آپ کی یا مختلف نیوز پیپر یا میڈیا میں آئی تو وہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، اسپیکولیشن ہے جی ہاں اس کو ہم نہیں مانتے. لیکن اب چونکہ پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر خود، اور یہ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک
ایک بڑی کلیئر کٹ جو ڈویژن جیسے میں نے پہلے بات کروں گی ایک ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے بہت کلیئر قسم کی. پرائم منسٹر صاحب نے جو اسٹانس لیا پھر جو اس طرح کے جس طرح فہمیدہ مرزا صاحبہ نے جو میرا خیال ہے سنتری سے ان کا اس طرح سے نیشنل اسمبلی میں بولنا جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اگینسٹ 7-8 کیسز معاف ہوئے NRO کے تحت اس کے علاوہ آپ کے بہت سے لوگوں کے تو آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے نکالیں اور جبکہ فہمیدہ مرزا صاحب یہ جو ذوالفقار مرزا صاحب ان لوگوں میں ہے پیر مدن الحق ان لوگوں میں سے ہے ایون پرائم منسٹر صاحب کے جو کیس تھے یہ وہ کیسز ہیں جن میں NRO کے تحت انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن جو وہاں پہ جب پروسیکیوٹرز گئے نیب کے کو ان کو پہلے بڑے کلیئرلی کہا گیا تھا کہ آپ نے وہاں پہ بالکل خاموش کھڑا رہنا ہے آپ نے چارجز کو پریس نہیں کرنا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم باعزت بری ہو گئے. یعنی ان لوگوں نے بھی زرداری صاحب کو چھوڑ دیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل انہوں نے پریزیڈنٹ کو ایک آئسولیشن میں ڈالنے کی کوشش کی جو کہ مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ اگر NRO اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ دیکھیں گے جو پہلے سب کو لوگ NRO کو ڈیفینڈ کرتے رہے پبلکلی آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں پچھلے 1.5 سال دیکھیں سب کے سب لوگ ڈیفینڈ کرتے رہے. انصار آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اب کیا ہوگا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مقدمات بینیفیشریز کے نام سامنے آ گئے اور اب یہ طے ہوگا کہ 4 مہینے میں کس نے فائدے اٹھائے بینیفٹس اٹھائے اور 4 مہینوں کے بعد کس نے اٹھائے. ایک تو یہ بات سامنے آنی ہے ابھی اور پھر ایک بات آنی ہے غالباً انڈیمنیٹی کا مسئلہ اٹھنا ہے اہلیت کا مسئلہ اٹھنا ہے اور پھر رویداد خان اور مبشر حسن کی پیٹیشنز. تو آپ کو لگتا ہے فوراً اب اگلے چند دنوں میں یہ سارے معاملات یا عید کے فوراً بعد عدالتوں میں آ جائیں گے اور اس سے پہلے کچھ کیبنٹ کے اندر قربانیاں ہوں گی چھوٹے بڑے جانوروں کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو بتاؤں سب ہوگا نا اور اگر ہماری بات سن سکتے ہیں اور میں آپ کو بڑا پرخلوص طریقے سے مشورہ دیتا ہوں گورنمنٹ کو کہ جن لوگوں کے جو پبلک آفس ہولڈر جن کے نام آئے ہیں جو منسٹر ہیں جو ایمبیسڈر ہیں جو بیوروکریٹک پوزیشن سے بیٹھے ہیں امپورٹنٹ میں ان کو اگر پریزیڈنٹ صاحب نکال دیں تو یہ ان کی نیک نامی ہوگی ورنہ ان سب کو نکلنا ہی ہے ورنہ آگے مسائل انصار عباسی صاحب ان کو نکال دیں تو وہ آگے سے پلٹ کے بیان دیں کہ جی ہمیں تو آپ نے نکال دیا اور آپ خود ہیں اور اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ وہ کیسے نکال سکتے ہیں انہیں؟ مطلب پریزیڈنٹ صاحب کا کیا پریزیڈنٹ صاحب کا تو مسئلہ ہے نا وہ خود بینیفیشری ہے تو وہ دوسرے بینیفیشری کو کیسے نکالیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک دوسری بات ہے کہ NRO بینیفیشری میں وہ نام بھی آتے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ بہت سیریس کوشچن مارک ہیں ہمارے پاکستان کے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہماری ملٹری کے ذہن میں ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے ذہن میں اور کچھ لوگوں کے بارے میں عام لکھا گیا کہا گیا کہ کچھ CIA کے ایجنٹ ہیں کچھ MI6 کے ایجنٹ ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے پریزیڈنٹ زرداری کے لیے کہ وہ ایسی لوگوں سے جن کی وجہ سے وہ خود بھی بدنام ہو رہے ہیں کہ ان کو وہ سائڈ لائن دے رہے ہیں. لیکن آج ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے لا منسٹر جو اسٹیٹ منسٹر کو لا ہے اگر آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہو جو انہوں نے ایک عجیب سا ٹوسٹ لیا ہے نا اس سارے کیس کو وہ یہ تھا کہ اب ابھی انہوں نے کیس کھلنے کی بات نہیں کی انہوں نے ان لوگوں کی یہ بات نہیں کی کہ ان کو ضمانتیں کرانی پڑے گی تو انہوں نے میرے سے کچھ دن پہلے بات کرنے میرے سے بات ہمیں چھاپی دی. آج انہوں نے یہ ٹویسٹ دے دیا کہ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 پٹیشنز پینڈنگ ہے کہ ان پٹیشنز کے نتیجے میں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ نیگیشن ہے یہ خلاف ورزی ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ اس پہلے 4 ماہ کے بعد جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ تمام فائدے امیڈیٹلی ختم ہو جائیں گے اگر بیک ڈیٹ سے فروری 2008 سے انیکٹمنٹ نہیں ہوتی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اگر NRO کو آپ انیکٹ نہیں کرتے تھرو پارلیمنٹ تمام کے تمام فائدے واپس ہو جائیں گے. سو آج جو ٹویسٹ دیا انہوں نے لا اسٹیٹ منسٹر کو لا نے تو یہ تو بالکل میری سمجھ سے بالا تر ہے اور یہ ایک اس طرح کی بات رکھتی ہے کہ جیسے آپ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کر رہے ہیں آپ ان کا حکم نہیں ماننا چاہ رہے. انصار بہت شکریہ انشاءاللہ ان آپ سے بات ہوتی رہی کہ خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد محمد صالح ظفر.